بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کوشش کرنا کہ 3 چیزیں سیکھ جاؤ: پیسے کمانا، کھانا بنانا اور اکیلے رہنا، باقی سب وقت سکھا دے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سخت زندگی کی عادت ڈالو کیونکہ عیش و عشرت ہمیشہ نہیں رہتی۔ انار کے جوس کا استعمال تناؤ اور سوزش کو کم کرتے ہوئے خون میں صحت مند کولیسٹرول کی سطح کو بھی بہتر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک دیہاتی کی دلہن کو جس گھوڑے پر بٹھا کر لوگ لائے تھے، دلہن کے گھوڑے سے اترتے ہی اس دیہاتی نے اس گھوڑے کی تلوار سے گردن الگ کر دی۔ لوگوں نے اس سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کے اترنے کے فوراً بعد ہی کوئی اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ جائے اور دلہن کی سواری کی وجہ سے تاحال گھوڑے کی پیٹھ گرم ہو اور کوئی غیر مرد اس حرارت کو محسوس کر لے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں کیس دائر کیا کہ اس کے ذمہ میرے حق کے مہر کے 500 دینار ہیں۔ عدالت نے شوہر کو بلا کر پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ عدالت نے گواہوں کو طلب کیا اور ان سے گواہی لیتے وقت عورت کا چہرہ پہچاننے کے لیے عورت کو نقاب اتارنے کا کہا۔ اس پر اس کا شوہر جلدی سے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ قاضی صاحب، میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ پر میری بیوی کے 500 دینار لازم ہیں، بس آپ اس کا نقاب نہ اتروائیے۔ یہ سن کر بیوی کہنے لگی کہ قاضی صاحب، آپ اور تمام حاضرین گواہ رہے کہ میں نے ان کو اپنا حق مہر معاف کر دیا۔ قاضی بیچارہ حیران و پریشان کیا ہو رہا ہے۔ خیر، میاں بیوی کے جانے کے بعد قاضی نے محرر سے کہا کہ اس کیس کا الگ فائل بناؤ اور نام لکھو، مرد کی غیرت۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں غیرت ہوتی ہے، اور اگر غیرت نہ ہو تو اس دل میں محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور محبت سے حالی دل میں ایمان اور دین کیسے باقی رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے رمضان میں واپس مدینہ پہنچے۔ اسی ماہ بنو ثقیف کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر چلے گئے، مگر ان میں سے ایک خوش قسمت انسان اور وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کی مدینہ روانگی کے بعد آپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ وہ قدوم مدینہ سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو یہ ثقفی سردار مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ بنو ثقیف میں جا کر تبلیغ کرے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارادہ تو نیک ہے، مگر تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ثقیف کی سختی اور نحوت جاہلیت کا علم تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنی قوم کے درمیان ازحد محبوب ہوں، وہ مجھ سے اپنے اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اپنے قوم کے درمیان بڑے عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، ان کا حکم سنا اور مانا جاتا تھا۔ وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور اس امید پر کہ قوم میں ان کی عزت بھی ہے اور رعب بھی، اس لیے کوئی بھی ان کے حکم کی عدولی نہ کر سکے گا، سب کو اسلام کی دعوت دی۔ قوم نے اس دعوت کو ٹکرا دیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ انہیں مسلسل یہ دعوت دیتے رہے۔ ایک بلند پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا اور عام لوگوں کو شرک اور کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ تو بنو ثقیف نے ہر جانب سے ان پر تیر برسانے لگے، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ جب زخمی ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا، آپ رضی اللہ عنہ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے خاندان نے قاتل اور اس کے قبیلے سے انتقام لینے کا اعلان کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے بدلے میں کسی کو مت قتل کرنا، یہ تو ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، اور اس نے مجھے شہادت کی عظیم مرتبے پر اپنی خصوصی رحمت سے سرفراز کیا ہے۔ میرے ایک ہی خواہش ہے کہ ان شہداء صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس دفن کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنو ثقیف میں شامل ہوئے اور یہاں شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے
شہادت سے قبل انہوں نے کہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے مجھے شہادت کی خبر دی تھی۔ ناظرین، ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ 1 سال تک باقاعدگی سے انار کا جوس پیتے ہیں ان کی سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے۔ انار آنتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں کیونکہ یہ پریبائیوٹک کی طرح کام کرتے ہیں، اس لیے آنتوں میں فائدہ مند بیکٹیریا کو بڑھا سکتے ہیں جو غذائی اجزاء کو جذب کرنے کے عمل کو بہتر بنا کر قبض کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ جو لوگ انار کا جوس استعمال کرتے ہیں ان کی جلد پر جھریاں کم پڑتی ہیں کیونکہ ان کی جلد کا مائکروبائم توازن بہتر ہوتا ہے اور تیل کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ ناظرین، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے روایت میں ہے کہ ایک اندھیری شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی آپ کی مجلس سے اٹھ کر گئے۔ سہ تاریکی تھی مگر ان کے آگے آگے 2 مشعلیں روشنی پھیلا رہی تھیں۔ جب دونوں صحابہ الگ الگ ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک شمع رہ گئی جس کی روشنی میں وہ اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ الاصابہ کے مصنف نے ان دونوں صحابہ کے نام بیان کیے ہیں۔ ایک حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اندھیری شب میں ان میں سے ایک کا عصا روشن ہو گیا تھا اور جب ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو دوسرے صحابی کا عصا بھی روشنی پھیلانے لگا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ گردوں کی خرابی کی نشانیاں آنکھوں میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ جب گردے صحیح طور پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے اثرات صرف جسم پر ہی نہیں بلکہ آنکھوں پر بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ آنکھوں کے نیچے یا اوپری پلکوں پر سوجن گردوں کے نقصان کی سب سے عام اور واضح علامت ہے۔ جب گردے کمزور پڑ جائیں تو پروٹین پیشاب کے ذریعے خارج ہونے لگتا ہے جس سے خون میں پروٹین کی کمی اور جسم میں پانی کے جمع ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ آنکھوں کے ارد گرد کی جلد نہایت نازک ہوتی ہیں اس لیے سوجن سب سے پہلے وہی ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر وہ نائیں اچانک دھندلی ہو جائیں تو یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کا براہ راست تعلق گردوں کے نقصان سے ہے۔ گردوں کی بیماریاں تو ہائی بلڈ پریشر پیدا کرتی ہیں یا پہلے سے موجود دباؤ کو بڑھا دیتی ہیں۔ بار بار پیشاب آنا شوگر کی علامت ہے۔ جب آپ کو شوگر ہوتا ہے تو گلوکوز خون میں جمع ہو جاتا ہے جس سے آپ کے گردے اضافی گلوکوز کو جذب کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں بار بار پیشاب آتا ہے۔ سردیوں میں جسم کو گرم رکھنے اور ہاضمہ مضبوط کرنے کے لیے مرغی یخنی لازمی پی۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید میں اس جستجو میں رہا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملاقات کیا کروں اور سوالات پوچھا کروں۔ میں نے ایک روز گرمیوں کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دوپہر کے وقت خادم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ فلاں مقام پر تشریف لے گئے ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے تھے۔ مجھے خیال گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، مگر میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور مجھ سے پوچھا تمہیں کون سی چیز یہاں لائی ہے؟ میں نے عرض کیا صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا، نہ میں نے کوئی سوال پوچھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ فرمایا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تیز تیز چلتے ہوئے وہاں آ پہنچے اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد ان سے بھی وہی سوال پوچھا جو مجھ سے پوچھا تھا کہ کس غرض سے آئے ہوں۔ انہوں نے بھی میری طرح یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کھینچ لائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک منڈیر پر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرما دیا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ چنانچہ وہ میرے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ان سے بھی وہی سوال و جواب ہوئے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ کہا جس کی مجھے سمجھ نہ آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھوڑی ہی رہ جائے گی یا تھوڑی ہی رہ جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھائیں۔ وہ 7 تھی یا 9۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند کر لی اور کنکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔
ہم نے ان سے اس طرح کی آواز سنی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بنبنانے کی آواز ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوڑ کر کنکریاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ کنکریوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مٹھی میں بھی ویسے ہی تسبیح پڑھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پڑ چکی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں لے لی اور زمین پر پھینک دی، وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کنکریاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی تو ان کی مٹھی میں بھی کنکریوں نے تسبیح پڑھی اور ہم نے سنی۔ پھر ان سے کنکریاں لے کر دوبارہ زمین پر پھینک دی، وہ پھر چپ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دی تو کنکریوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی پہلے حضرات کی طرح تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کنکریاں لے کر زمین پر پھینک دی اور وہ پھر خاموش ہو گئی۔ ناظرین، جلد کی خشکی سے بچاؤ کے لیے نیم گرم پانی سے غسل کریں۔ نہانے کے بعد جلد نم رکھنے کے لیے موئسچرائز لگائیں۔ 2023 میں ہونے والے ایک تحقیق کے رپورٹ کے مطابق روزانہ انار کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 100 سے کم نہ ہوگی، صرف تفسیر کبیر ہی کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، کھانے پینے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے میں ہمیشہ اس پر افسوس کرتا ہوں۔ مفسر قرآن علامہ شہاب الدین محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ پہلے حصے میں آرام و استراحت فرماتے، دوسرے حصے میں اللہ کو یاد کرتے اور تیسرے حصے میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتے۔ ناظرین، اگر روزانہ 5 منٹ پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو دماغ سکون کے علاوہ آنکھوں کی بھی فائدہ ملتا ہے اور نیند بھی پرسکون آئے گی۔ کھانا بناتے وقت کھانے میں کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ میتھی دانہ اور کلونجی کا ہیئر ماسک بالوں کو مضبوط، گھنا اور چمکدار بنانے کے لیے بہترین ہے۔ 2 چمچ میتھی دانہ اور 1 چمچ کلونجی کو رات بھر آدھے گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح انہیں بلینڈر میں پھینس کر پیسٹ بنائیں، پھر ان میں 2 چمچ ناریل یا زیتون کا تیل مکس کریں۔ یہ ماسک بالوں کی جڑوں سے سروں تک لگائیں اور 30 سے 40 منٹ بعد ہلکے شیمپو سے دھو لیں۔ ہفتے میں 2 بار استعمال کریں۔ یہ ماسک بالوں کے گرنے کو روکتا ہے، نئی گروتھ بڑھاتا ہے، خشکی اور خارش ختم کرتا ہے، بالوں کو نرم، مضبوط اور چمکدار بناتا ہے۔ مستقل استعمال سے بال گھنے اور صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، طلحہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں قریش کے سب سے زیادہ صحیح شخص تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا، میں نے آپ کے دوستوں سے زیادہ لالچی لوگ نہیں دیکھے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگی، میں دیکھتے ہوں کہ جب آپ کے پاس کوئی مال و دولت کی وسعت ہو تو آپ کے پاس آتے ہیں، اور جب تنگی کے دن آتے ہیں تو چھوڑ جاتے ہیں۔ طلحہ رحمہ اللہ نے جواب دیا، یہ تو ان کے بہترین اخلاق کی علامت ہوئی کہ وہ اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں جب ہم انہیں عزت و اکرام دے سکتے ہیں، اور اس وقت ہمیں چھوڑ دیتے ہیں جب ہم ان کا حق ادا کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھیں کس طرح انہوں نے اپنی کرم نوازی سے اس بات کی ایسی توجیہ کی کہ دوستوں کے برے عمل کو اچھا بنا دیا اور ان کے ظاہری بے وفائی کو وفا میں بدل دیا۔ یہ اصل کرم اور فضل خانہ چوڑ ہیں۔ اہل فضل پر لازم ہے کہ ایسے رویے سے اپنے بھائیوں کے رویے کی بہترین توجیہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جس روز حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی موت واقع ہوئی، اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور فرمایا، اپنے بھائی کے لیے معافرت طلب کرو۔ موسیٰ بن عقبہ اپنی والدہ سے اور وہ ام کلثوم بنت ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو ان سے کہا، میں نے ایک ریشمی حلہ اور کئی اوقیہ مسک نجاشی کے لیے بطور ہدیہ بھیجا ہے، مگر مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے اور میرا ہدیہ واپس آ جائے گا۔ یہ ہدیہ واپس آ گیا تو حلہ تیرا ہوگا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس کے مطابق نجاشی فوت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ واپس آ گئے۔ ناظرین، جب تمہارے پاس استطاعت ہو تو وہ سہارا بنو جو کبھی تمہیں خود چاہیے تھا۔ کبھی زندگی ہمیں آزمائشوں سے اس لیے گزارتی ہے کہ ہم دوسروں کے درد کو سمجھ سکیں۔ ناظرین، جب تمہارے پاس استطاعت ہو
تو وہ سہارا بنو جو کبھی تمہیں خود چاہیے تھا۔ کبھی زندگی ہمیں آزمائشوں سے اس لیے گزارتی ہیں کہ ہم دوسروں کے درد کو سمجھ سکیں۔ جو سہم تم نے تنہائی میں سہے وہ تمہیں دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی قابل بناتے ہیں۔ جو آنسو تم نے چپ کر بہائے وہ تمہیں سکھاتے ہیں کہ کسی کے آنسو خاموشی سے کیسے پہنچے جاتے ہیں۔ اس لیے جب وقت تمہیں طاقت دے تو وہ روشنی بن جانا جو کبھی تمہیں اندھیروں میں چاہیے تھی۔ کبھی کسی کے لیے دعا بن جانا، کبھی مسکراہٹ، کبھی امید، کیونکہ شاید تمہاری ایک نرمی کسی کے بکھرے ہوئے دل کو پھر سے جوڑ دے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔